السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ محترم و مکرم صدر اجلاس، علماء کرام، ناظرین مدرسہ، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے کہ اللہ رب العزت کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انسان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کیا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ وہ انسان سب سے بڑا خوش نصیب ہے جسے دنیا میں مال و دولت مل جائے اور وہ اربوں خربوں اور بے شمار زمین و جائیداد کا مالک ہو۔ ہماری اور آپ کی نظروں میں ایسا انسان خوش نصیب ہو سکتا ہے، مگر در حقیقت ایسا انسان خوش نصیب نہیں ہے، بلکہ خوش نصیب انسان تو وہ ہے جسے رب الجلال کی محبت مل جائے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی مال و دولت تو اللہ رب العزت اسے بھی دے دیتا ہے جسے نفرت کرتا ہے، مگر اپنی محبت سے حرکت و ناقص کو نہیں نوازتا۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی مستحق ہونے کے لیے ایمان سرسال ہونے کی بہت ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر ہم اللہ رب العزت کی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی جان و مال اور آل و اولاد سے بڑھ کر اپنے رب سے محبت کرے، اور یہی ایک مومن کی شان و پہچان ہے۔ جیسے کہ رب الجلال فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، یعنی اہل ایمان اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جس انسان کو بھی اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو گئی، سمجھو اسی ساری کائنات محبت کرنے لگے گی۔ جنس و انس کیا، فرشتے بھی ایسے انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کی محبت کے مستحق ہونے کے لیے بندوں کو ایمان سے سرشار اور عمل صالحہ کی انجام دہی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایمان کی محبت الہی، کیونکہ ایمان یہ محبت الہی حضور کی پہلی سیڑھی ہے، جبکہ دوسری سیڑھی عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ محبت الہی کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب الجلال نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر ایمان اور عمل صالح کو ایک ساتھ بیان کرتے فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا۔ مگر سامعین کرام، اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا دوسرا عمل تقوی اختیار کرنا۔ جو لوگ بھی تقوی اختیار کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتا ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور قرآن مجید کے اندر اس بات اذکر بار بار ہے اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ رب العزت متقی سے محبت کرتا ہے۔ مگر سامعین، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ متقی کون ہے اور تقوی کسے کہتے ہیں، تو سنیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں التقوی هي الخوف من الجلیل والامن بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیم۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈر و خوف کو اپنایا جائے اور قرآن مجید کے مطابق عمل کیا جائے اور تھوڑی وقت پر قناعت کی جائے اور ہمیں آخرت کے لیے تیاری کی جائے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے تو پھر اپنے دل کے اندر تقوی للہ اور خوف خدا کو پیدا کیجئے اور اپنے لیے اللہ تعالی سے تقوی کا سوال کرتے رہیے، جیسے کہ مسلم شریف اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر وہ دعا مذکور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا تیسرا عمل طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنا۔ اسلام یہ مذہب ہے جو ایک انسان اس کا ایک فطرت کے مطابق موافق دنیا و آخرت کی ہر طرح کی خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے انسانی فطرت کے موافق یہ فرمان سنایا کہ ہمہ وقت اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، طہارت و پاکی کا خیال رکھنا، یہ آدھا ایمان ہے. جیسے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے الطہور شطر ایمان، الطہور شطر ایمان، کہ پاکی و صفائی کا حق تمام کرنا یہ آدھا ایمان ہے. معزز سامعین، جہاں ایک طرف طہارت و پاکی کی روحانیت کی غذا ہے اور آدھا ایمان ہے، وہیں پر اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس سے رب ذوالجلال کی رضا و خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے. جیسے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت وہ پاک ہونے والوں کو پسند فرماتا ہے. محترم سامعین، اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا چوتھا عمل اطاعت رسول ہے. جن اعمال کی وجہ سے ایک انسان کو اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، ان میں سب سے اہم چیز اطاعت رسول ہے. اطاعت رسول وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کو دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے. اطاعت رسول کے بغیر نہ تو کوئی مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان کہلائے جانے کا مستحق ہے، اور نہ ہی اطاعت رسول کے بغیر اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ اطاعت رسول یہ اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت رسول ایک مومن کی پہچان ہے، اطاعت رسول ہی سے اخروی نجات ممکن ہے، الغرض اطاعت رسول ہی سے ایک مومن کی پہچان ہے. محترم سامعین، بلکہ اطاعت رسول ہی سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہو سکتی ہے. جیسے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تم میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. محترم سامعین کرام، یہ بعض اعمال تھے جن کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کی محبت کو پا سکتے ہیں. ان کے علاوہ بھی اور مزید اعمال ہیں جیسے کثرت سے توبہ استغفار کرنا، مسائل و مشکلات میں صبر کا دامن تھامنا، دنیا میں رہ کر اسے متاثر ہوئے بغیر آخرت کی تیاری کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی محبت پانے والے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.